یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آئل دریافت ہونے سے پہلے دبئی کا شمار بھی دوسرے گلف کنٹریز کی طرح غریب ملکوں میں ہوتا تھا اور یہ فشنگ اور پرل کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن جب آئل دریافت ہوا تو اس ملک کی قسمت ہی بدل گئی۔ 1990 میں UAE کے حکمرانوں نے آئل سے اپنی ڈیپینڈنس کو ختم کرنے کے لیے اور انویسٹمنٹ کو اپنے ملک میں لانے کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ آج یہ ملک ٹوریزم اور انویسٹمنٹ کا ہب بن چکا ہے۔ 6 جنوری 2004 کو دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ 2004 تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت ٹائپائی 101 تھی۔ تائیوان میں موجود اس عمارت کی ہائٹ 510 میٹر ہے۔ برج خلیفہ سے پہلے بنائی گئی جتنی بھی ٹالسٹ بلڈنگ تھی وہ پہلے والی بلڈنگ سے زیادہ 19% تک اونچی بنائی گئی تھی، لیکن برج خلیفہ وہ واحد عمارت ہے جو ٹائپائی 101 سے 62% اونچی ہے۔ تقریباً 5.5 سال بعد 1 اکتوبر 2009 میں برج خلیفہ کی کنسٹرکشن مکمل ہوتی ہے اور یوں یہ ٹائپائی 101 سے ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ کا ریکارڈ بھی چھین لیتی ہے۔ شروع میں جب برج خلیفہ کی پلاننگ کی گئی تھی تو اس کی ہائٹ بھی 550 میٹر تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے 828 میٹر تک بڑھ گئی۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں $1.5 بلین کی کاسٹ آئی۔ 100 الگ الگ نیشنلٹیز کے تقریباً 12,000 ورکرز اور 22 ملین مین آورز لگے۔ اس کے علاوہ برج خلیفہ کی فاؤنڈیشن میں 192 سٹیل اور کنکریٹ کے کالمز 50 میٹر تک نیچے زمین میں لگائے گئے ہیں اور زمین کے اوپر کی بلڈنگ میں کنکریٹ کو لے جانے کے لیے دنیا کے لارجسٹ کنکریٹ پمپس بنائے گئے تھے۔ اس بلڈنگ میں 1 لاکھ اسکوائر میٹر سے زیادہ گلاسز کا استعمال کیا گیا ہے اور دنیا کی لارجسٹ LED اسکرین برج خلیفہ پر لگائی گئی ہے۔ فائر ایمرجنسی کی صورت میں ہر 25 فلورز کے بعد ایئر کنڈیشنڈ اور پریشرائزڈ ایریا بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سٹیئر ویز کو بھی فائر پروف کنکریٹ سے بنایا گیا ہے تاکہ آگ ایک فلور سے دوسرے فلور تک نہ پھیلے۔ لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کیا کوئی دوسرا ملک برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اتنی اونچی بلڈنگز بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اتنی اونچی بلڈنگز بنانے میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں۔ آخر جب اتنی اونچی عمارت بنائی جاتی ہے تو اس عمارت کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں تو یہ ہوائیں بلڈنگ کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، تو انشور کرنا پڑتا ہے کہ تیز ہواؤں سے بلڈنگ کو کوئی ڈیمیج نہ ہو، اور انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے برج خلیفہ کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے وائی شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ٹرائی پورٹ کو ایک سینٹر میں لگائے گئے ہیگزاگونل کور کے ذریعے سپورٹ کیا گیا ہے۔ اس اسٹرکچرل سسٹم کو بٹرسڈ کور کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم کو پہلی بار ساؤتھ کوریا میں بنائے گئے پیلس 3 ٹاور میں استعمال کیا گیا تھا۔ اسی سسٹم کی وجہ سے تیز ہواؤں میں بھی برج خلیفہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ 14 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا کی کوئی بلڈنگ برج خلیفہ کا ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ کا ریکارڈ نہیں توڑ پائی، کیونکہ 17 ٹالسٹ بلڈنگز ایسی ہیں جو برج خلیفہ کے بعد بنائی گئی ہیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ کا جدہ ٹاور بن گیا تو یہ برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے۔ اس ٹاور کی کنسٹرکشن 2013 میں شروع کی گئی اور اسے سعودی نیو ڈسٹرکٹ جدہ اکانومک سٹی کے لیے بنایا جا رہا تھا، لیکن 2017 سے 2019 کے درمیان سعودی عربیہ میں ایک اینٹی کرپشن مہم شروع کی گئی اور جو لوگ اس ٹاور کے میجر انویسٹرز تھے انہیں کرپشن کے چارجز میں اریسٹ کر لیا گیا، اور پھر کرونا پینڈیمک کی وجہ سے اس ٹاور کی کنسٹرکشن 2018 سے 2023 تک رکی ہوئی تھی، لیکن اب اس ٹاور پر دوبارہ کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ اس ٹاور کے مکمل طور پر تیار ہو کر بن جانے کی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں بتائی گئی، لیکن ہاں اگر یہ ٹاور بن گیا تو یہ برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی عمارت نہیں ہے جس پر کام شروع ہوا ہے۔ ویسے تو ایسے بہت سے پروجیکٹس ہیں جن کی پلاننگ اور اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ ان پروجیکٹس میں ایک کویت کا مبارک الکبیر ٹاور ہے۔ اس 1001 میٹر اونچے ٹاور کی اناؤنسمنٹ 2007 میں ہوئی تھی۔ اس ٹاور کا ڈیزائن بھی برج خلیفہ سے ملتا جلتا ہے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی، اس لیے یہ ابھی صرف پلان ہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹوکیو میں 1.7 کلومیٹر اونچے اسکائی مائل ٹاور کی اناؤنسمنٹ اور پلاننگ کی جا چکی ہے۔ اس ٹاور میں کہا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ اس پروجیکٹ کو میگا سٹی پروجیکٹ میں شامل کیا گیا ہے جسے نیکسٹ ٹوکیو کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ٹوکیو شہر کے پاس بنایا جا رہا ہے، لیکن فی الحال یہ بھی پلان ہی کی حد تک ہے۔ اگر اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ بھی ہو جائے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹاور 2045 تک بن کر کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسے کئی پروجیکٹس تھے جو پلان
تو کیے گئے لیکن انہیں بعد میں کینسل کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک 2012 میں آذربائیجان میں 1 کلومیٹر اونچی بلڈنگ کا پلان کیا گیا لیکن اسے بعد میں کینسل کر دیا گیا۔ اسی طرح 2013 میں چائنا میں ایک 838 میٹر اونچا اسکائی سٹی اسکریپر بنانے کا پلان کیا گیا جسے بعد میں انوائرمنٹل کنسرنز کی وجہ سے گورنمنٹ سے اپروول نہیں ملی اور 2016 میں اس پروجیکٹ کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس ویڈیو میں ہم ان بلڈنگز کی بات کر رہے ہیں جن میں انسان رہ سکتے ہوں، ورنہ UAE میں ایک دبئی گریک ٹاور بھی بن رہا ہے۔ اس کی ہائٹ کا ایگزیکٹ تو پتہ نہیں چل سکا لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ ہائٹ 838 میٹر سے لے کر 1300 میٹر کے درمیان ہو سکتی ہے اور اس کی کنسٹرکشن بھی ابھی رکی ہوئی ہے، لیکن یہ صرف آبزرویشن ٹاور ہوگا، اس میں کوئی رہ نہیں سکے گا اور نہ ہی کوئی آفیسز ہوں گے، اس لیے یہ ہماری ٹالسٹ بلڈنگز میں بھی شامل نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بلڈنگ بن پائے گی اور برج خلیفہ سے ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ کا ریکارڈ چھین پائے گی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔